سورۃ النمل پارہ نمبر 20 آیت نمبر 88 سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، حق کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیقات خیر نصیب فرمائے۔ گزشتہ آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ تھا، مشرکین مکہ جو کہ باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، وہ اس کا انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار، دوسری بار زندہ ہونے کا انکار، حساب و کتاب کا انکار، جنت دوزخ کا انکار۔ تو اللہ پاک نے اس پر کئی دلائل قائم فرمائے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ آخرت برحق ہے، حیات بعد الموت برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جینا برحق ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے جب واضح فرمائیں، حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم، آپ بہت فکر مند رہتے تھے، کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے ہمہ وقت مستعد ہوتے، کوشاں رہتے، سرگرم عمل رہتے، حتیٰ کہ ان کے کفر پر ضد کرنے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی پریشان ہوتے۔ تو اللہ پاک نے اس کا آسان اور بڑا سادہ سا جواب عطا فرمایا کہ اے میرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جیتے جاگتے مردہ لوگ ہیں، یہ کیسے حق کو قبول کریں گے؟ چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ بنا کہ جو قبول حق کر لے وہ زندہ ہے، اور جو قبول حق نہ کرے وہ مردہ ہے۔ قرآن نے زندگی کے اور موت کے معنی کو ہی بدل دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا، تم زندگی موت کسی اور چیز کو سمجھتے ہو، تم زندہ مردہ کسی اور کو کہتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں تو زندہ اسی کو کہتا ہوں جو میرے محبوب کا غلام ہو جاتا ہے، اور جو میرے حبیب کی غلامی اختیار نہ کرے، اللہ پاک فرماتا ہے میں تو زندہ کو بھی مردہ کہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، محبوب یہ تو ہیں ہی مردہ، آپ ان کو اپنا پیغام کیسے سنائیں گے؟ ہیں ہی مردہ، آپ کیوں کر سنائیں گے ان کو اپنا پیغام؟ اللہ پاک نے پھر ان کافروں کو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک دلیل قائم فرمائی، باس بعد الموت پر، دوسری بار زندہ ہونے پر۔ وہ دلیل بھی آپ سن چکے ہیں، وہ دلیل تھی رات اور دن۔ کون سی دلیل تھی جی؟ بھئی دیکھو نا، اللہ رات کو کیا بنا دیتا ہے؟ دن کو کیا بنا دیتا ہے؟ رات۔ تو جس اللہ کے لیے رات کو دن اور دن کو رات بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس اللہ کے لیے یہ کب مشکل ہے کہ وہ کسی مردہ انسان کو زندہ کرے، کسی زندہ انسان کو مردہ بنا دے؟ تو یہ اس کے لیے کب مشکل ہے؟ اب کافروں کا ایک عقیدہ تھا، مشرکین مکہ کا، بطور خاص عرب کے حکماء کا۔ حکماء مین دانشور لوگ، عقل مند لوگ، بڑے پڑھے لکھے، ویل ایجوکیٹڈ، دانائی کی باتیں کرنے والے، عرب جن کو دانا کہتے تھے۔ عرب کی دانائی کا خیر بڑا، وہ اپنے آپ کو دانا سمجھتے تھے، اور عرب اپنی دانائی کے اوپر بڑا فخر بھی کرتے تھے کہ ہم بڑے دانا ہیں۔ اور یہ بات آپ کو پتہ ہے نا کہ جو سب سے ان کا بڑا دانا تھا کافروں کا، اسے کہتے تھے ابو الحکم، حکمتوں کا باپ۔ یہ جو عمر ابن حشام ہے، اس کا انہوں نے اس کی کنیت رکھی ہوئی تھی ابو الحکم۔ وہ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ابو الحکم نہیں ہے، یہ کوئی حکمت کا باپ نہیں ہے، یہ تو جہالت کا باپ ہے۔ ابو جہل کا معنی کیا بنے گا؟ ابو جہل، جہالت کا باپ۔ حضور نے فرمایا یہ تو جہالت کا باپ ہے، حکمت کا باپ ہے وہ تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حکمت دانائی تو ادھر ہے، ادھر تو سراسر جہالت، نیری جہالت،
निरी बेवकूफ़ी, परले दर्जे की हमाकत व सफाहत। तो उधर दानाई कहाँ से आ गई? अच्छा, वो दाना जो थे अरब के दाना, वो कहते थे कि ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ ये बड़े मजबूत हैं, बड़े ताकतवर हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ये पहाड़, अरब के अंदर जो पहाड़ थे आप हजरात जानते होंगे कि वो पथरीले पहाड़ हैं। एक होते हैं ना मिट्टी के पहाड़, मिट्टी के पहाड़ों के अंदर इतनी मजबूती नहीं होती जितनी मजबूती पत्थर के पहाड़ों में होती है। वो कहते थे ये पत्थर के बने हुए पहाड़ ये कब गिरेंगे, ये कब टूटेंगे, इन पे भला कैसे क़यामत आएगी। वो कहते थे कि ये जो पहाड़ हैं इन्होंने कभी फना होना ही नहीं है, इन पे फना है ही नहीं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए अरब के नाम निहाद, अपने मुंह बड़े दानश्वर बनने वालों, इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ दानाई की बात, अक्लमंदी की बात सीखनी है तो इधर आओ, कुरान के पारों में अक्लमंदी तलाश करो। अक्लमंदी तुम्हारे बाप दादा की जागीर नहीं है, अक्लमंदी कुरान के अंदर है, दानाई कुरान के अंदर है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वतरल जिबाला तहसबुहा जामिदा, तुम देखोगे पहाड़ों को तो गुमान करोगे कि ये तो ठहरे हुए हैं, ये तो करार में हैं, ये तो रुके हुए हैं, जमे हुए हैं। वहिया तमुर्रु, हालांकि वो चल रहे होंगे, मर्रस सहाब, बादलों की सी चाल, वो हालांकि चल रहे होंगे। तुम देखोगे पहाड़ों को तो गुमान करोगे कि ये रुके हुए हैं, हालांकि वो पहाड़ों की बादलों की चाल, वो पहाड़ बादलों की चाल चल रहे होंगे, पहाड़ बादलों की चाल चल रहे हों, बादलों की तरह चल रहे होंगे। आम तौर पे जब हम बादलों को देखते हैं ना आसमान पे, तो हम ये समझते हैं कि शायद वो रुके हुए हैं। अल्लाह पाक फरमाता है तुम्हें लगता है कि वो रुके हुए हैं, वो हकीकत में रुके हुए नहीं होते, वो चल रहे होते हैं। तो ऐसे ही तुम जब पहाड़ों को देखोगे तुम्हें लगेगा कि वो रुके हुए हैं, हालांकि जब दिन क़यामत का आएगा तो ये पहाड़ भी चलेंगे, दौड़ेंगे और हवा के अंदर यूं उड़ेंगे जैसे रुई के गाले होते हैं। रुई के गालों की तरह ये हवा के अंदर उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे, मलिया मेट हो जाएंगे, नेस्त और नाबूद हो जाएंगे, इनका नामो निशान तक मिट जाएगा इन पहाड़ों का, जिनके बारे में तुम ये समझते हो कि ये पहाड़ कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अब आगे सुने, मैं आपको मज़ीद आयत अभी अर्ज़ करूँगा इसकी तशरीह। सुन अल्लाहिल्लज़ी अतक़न कुल्ल शै, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है अल्लाह ही की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को अपनी हिकमत के साथ बड़ा मजबूत बनाया है। अल्लाह ने हर चीज़ को बड़ा मजबूत बनाया। अब ये मजबूती क्या है, पहले ज़रा इसको समझें। इंसानों की बनाई हुई चीज़ें शिकस्त व रेख्त का शिकार होती हैं, टूट फूट का शिकार होती है। हर चीज़ के अंदर इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज़ हो, वो भले जितनी भी मजबूत बना ली जाए, बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, आप जितना सरिया डाल लें, जितना सीमेंट डाल लें, उसने एक ना एक दिन गिरना ही है, ज़मीन बोस होना ही है। इमारत जितनी मजबूत हो, बुनियादों के अंदर जितना सरिया डाल लें, एक ना एक दिन आएगा सरिये को भी आहिस्ता आहिस्ता जंग लगता जाएगा और सरिया कमज़ोर होगा, इमारत गिर जाएगी। अरबों खरबों सालों से ये दुनिया चल रही है, न जाने ये सूरज कब से तुलू हो रहा है। कभी इसके अंदर भी कोई ऐसा असर आया कि सूरज ज़रा लड़खड़ा के चल रहा हो, हैं जी, या ज़रा डामाडोल हो के चल रहा हो जी, या इसकी रफ्तार के अंदर कोई कमी आ गई हो, सूरज कहे भाई चल चल के मैं ज़रा पुराना हो गया, मेरियां गरारियां घस गई, हुण वो पुरानी गल नहीं रही। क्या ख्याल आपका? ये आसमान जो हमारे सर पे खड़ा है, ये जब से है तब से ऐसा ही है, कभी ये भी गिरा है या कमज़ोर हुआ है। वो चीज़ें जिनके बारे में हम ये समझते हैं कि इन चीज़ों ने कभी फना ही नहीं होना, यानी बड़ी मजबूत चीज़ें हैं। आसमान बड़ा मजबूत है,
پھر پہاڑ بڑے مضبوط ہیں. ہم جب پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ایسے ہیں کہ یہ پہاڑ بھی کبھی گریں گے، اتنے مضبوط، اتنے بلند و بالا، اتنا لمبا چوڑا پہاڑی علاقوں کا سلسلہ ہے کہ اگر پہاڑی علاقوں میں بندہ چلا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، کہیں ہموار زمین یا میدانی زمین ہے ہی کوئی نہیں. پہاڑوں والے تو ایسے ہی سمجھتے ہیں نا، جس نے زندگی ساری پہاڑی علاقوں میں گزار دی وہ تو ایسے ہی سمجھتا ہے کہ جیسے میدان دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. تو عام طور پر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ یہ کبھی نہیں گریں گے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سنو، مجھ سے سنو، میں خالق ہوں، ہر چیز کو بنانے والا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جن چیزوں کے بارے میں تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ بڑی مضبوط ہیں، اور اللہ نے ہر چیز بڑی مضبوط بنائی ہے، تبھی تمہیں لگتا ہے کہ ان پہ کبھی فنا نہیں آئے گی، یہ کبھی نہیں گریں گی، یہ کبھی زوال کا شکار نہیں ہوں گی. رب فرماتا ہے ان چیزوں پہ بھی زوال آئے گا، یہ چیزیں بھی فنا ہوں گی. اب اس میں نکتے والی بات ہے بڑی خاص، اس پر مزید زور دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا اندازہ لگاؤ، قیامت کے دن کی تباہی کا اندازہ لگاؤ کہ وہ کس قدر تباہی ہوگی اور کتنے بڑے پیمانے پہ تباہی ہوگی. کہ اللہ نے وہ چیزیں جو بڑی مضبوط بنائی ہیں اور وہ چیزیں جن کے بارے میں تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ان پہ کبھی فنا نہیں آنی، اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن ان چیزوں پہ بھی فنا آئے گی، وہ چیزیں بھی نیست و نابود ہوں گی، تباہی و بربادی کا شکار ہوں گی. تم غلط سمجھ بیٹھے ہو کہ ان پہ کبھی فنا ہی نہیں آنی. یہ پہاڑ بھی گریں گے، تصور کرو کہ جب پہاڑ بھی گر جائیں گے، ایسے پہاڑ جن کی بلندیاں بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، K2، ماؤنٹ ایوریسٹ، جی ہمالیہ کی پہاڑیاں، پتہ نہیں نہ جانے کتنی بلند و بالا پہاڑیاں ہیں. تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ پہاڑ بھی زمین بوس ہوں گے، یہ بھی گریں گے. اللہ پاک فرماتا ہے اندازہ لگاؤ وہ کتنی بڑی تباہی ہوگی کہ جس دن کوئی چیز بچنی ہی نہیں، ہر چیز فنا ہو جائے گی. انہ خبیر بما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایک ایک علم کا، ایک ایک عمل کا علم ہے. اللہ سے کوئی تمہارا عمل چھپا ہوا نہیں ہے. جیسے وہ زمینوں کی اور آسمانوں کی گہرائیوں کو اور بلندیوں کو جانتا ہے، ایسے ہی تمہارے دلوں کی گہرائیوں سے بھی وہ واقف و آگاہ ہے، تمہاری سوچوں کی گہرائیوں اور بلندیوں سے بھی وہ آگاہ ہے.